أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے. قرآن مجید میں متعدد جگہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خفیہ اور علانیہ، ان کا صلہ اللہ کے پاس ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیت نمبر 92 سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. فرمایا کہ آدمی ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ خرچ کرے وہ مال جس سے وہ محبت کرتا ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. پھر فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آیت نازل ہو تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اس نیکی کے کام میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں. تو روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے، بہت بڑے تاجر تھے. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مجھے میرے تمام مال میں یہ فلاں ایک باغ ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے، تو وہ باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بڑا نفع بخش ہے آپ کا یہ صدقہ اور آپ کا یہ مال. بڑے خوش ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان میں یہ تقسیم کر دو. پھر اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، بہت اعلیٰ گھوڑا ہے اور مجھے بڑا محبوب ہے. وہ گھوڑا میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ یہ اپنے بیٹے کو دے دو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ شاید اللہ کے نبی نے میرے صدقہ قبول نہیں فرمایا. تو فرمایا کہ یہ آپ کا صدقہ قبول ہے، لیکن یہ گھوڑا اپنے بیٹے کو آپ کیا کر دو، ان کو دے دو. تو اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی صدقہ اپنے عزیز و اقارب کو دے سکتا ہے، اور صدقہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں اس کو دو طرح کے ثواب ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. یہاں جو باغ حضرت زید بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم فرمایا، تو یہ بھی کیا تھا، صدقہ تھا. اور اسی سے متعلق لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل،
کہ لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مقدار میں صدقہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم کیا کرو، مقدار کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ مصارف کے بارے میں بتایا کہ تم کیا کرو، ان لوگوں کو صدقہ دو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے نمبر پر والدین ہیں۔ فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو دے، نفلی صدقہ۔ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا، نہ اپنے والدین کو دے سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، اس نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو دے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کرے، ان کے لیے اور جو ضروریات ہیں ان کا انتظام کرے، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ آدمی کیا کرے، ان کو صدقہ دے، ان کے کام آئے، ان سے پوچھے۔ ویسے بھی معلوم ہوتا ہے آدمی کو اپنے رشتہ داروں سے متعلق کہ ہمارا کون سا رشتہ دار جو ہے وہ کیا ہے، مستحق ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لوگ تو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مستحق نظر نہیں آتے، اپنے خاندان میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اتنے سارے مستحق ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف کیا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی ان کے ساتھ ان کی جو ہے لڑائی ہوتی ہے یا ناراضگی ہوتی ہے، اس وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے۔ تو قرآن میں کیا فرمایا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، والیتاما، اور جو یتیم ہیں، اور مسکین، اور ابن سبیل یعنی مسافر، یہ زیادہ مستحق ہیں، آدمی ان کو کیا کرے، ان کو دے۔ اور آخری جو تین ہیں، ان کو آدمی مال زکوٰۃ بھی دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب کسی کو کوئی چیز دے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، تو اس میں کوشش کرے کہ بالکل ہی گھٹیا مال نہ دے۔ مال تجارت میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، اب وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دکان سے ایسی چیزیں جمع کر رہا ہے کہ جن کو گاہک پوچھتے ہی نہیں ہے، جو سال بھر وہ چیزیں دکان میں پڑی رہتی ہیں، وہ چیزیں کیا کرتا ہے، نکال کر اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کر، بلکہ تین کیٹیگری بنائے، اعلیٰ، متوسط، ادنا، پھر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ سارا اعلیٰ ہی نہ ہو، متوسط، اگرچہ اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے تو وہ صدقہ قبول ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی کیا کرے، علماء نے لکھا ہے کہ تین کیٹیگری بنائے، ادنا، اعلیٰ اور متوسط۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے، مثبت پہلو تھا، ایک منفی پہلو یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرے، ریاکاری کے لیے خرچ نہ کرے، اپنے نام کی تختیاں نہ لگائے کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنا مال اللہ کے راستے میں کیا ہے، خرچ کیا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو کیا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ ایک تو ریاکاری سے آدمی بچے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسراف سے بچے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس لیے کام کرے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے، کہ ارے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک کام کرتا ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ کیا کرتا ہو، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت کے لیے، اپنی قدر و منزلت کے لیے وہ نیک کام کرتا ہو۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی آدمی بچے، اور اسراف سے بھی بچے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آپ کیا کر رہے ہیں، حد سے زیادہ وہ چیز آپ لگا رہے ہیں، اس سے بھی بچیں۔ یا ایک چیز آپ بنا کر اس کو توڑ رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے۔ آدمی پہلے پلان بنائے، اس کے بعد وہ کام کرے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک چیز، کوئی پلان ہے نہیں آپ کے پاس، آپ ایک چیز بنا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کو توڑ رہے ہیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اسراف ہے۔ ان چیزوں سے آدمی بچے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آدمی کیا کرے، خرچ کرتے ہوئے اعتدال سے کام لے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن کے ذیل میں جو اللہ کے بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے، اعتدال سے کام لینا، نہ بہت زیادہ آدمی اسراف کرے اور نہ بہت زیادہ بخل سے کام لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر
अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجهه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
والسلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحة اهتمام سأدرس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا
تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا الله الحليم الكريم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ گناہوں کی شناعت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر طرح کی گندی گناؤنی موذی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ جو اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی کامل مکمل مغفرت فرما یا اللہ جن کے والدین دنیا میں ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں میں جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما اور جو بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماریاں دور فرما ہماری مسجد کے خطیب حضرت مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم خاتون کو صحت و تندرستی عطا فرمائے ان کی تمام بیماریاں دور فرمائے اور ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اور بھی بیمار ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے انہیں اپنے گھروں میں دوبارہ آباد فرمائے اور بیت المقدس کو آزادی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مہنگائی اور بدامنی کا خاتمہ فرمائے اور نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم